اچھا، آج کی بڑی ایک اسپیشل کلاس ہے کیونکہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے. اور ویسے تو پچھلے سال جو تھا ہم نے ایک ویڈیو اس کے اوپر رمضان کے اوپر جو تھی ہم نے شیئر کی تھی. تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، ابھی بھی وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو، لیکن میں اس دفعہ چاہ رہی تھی کہ کچھ ڈفرینٹ طریقے سے میں کروں، کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور کچھ اگین بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ ایسے میں روزہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ایسے میں روزہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یا کیا روزہ کنٹینیو ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو مجھے یہ ایک بک میری بہن نے شیئر کی میرے ساتھ، اور مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں اور ہم اس میں سے گو تھرو کریں گے. اچھا، صرف ایک ایشو یہ ہے کہ پوری انگلش میں ہے، اور کیونکہ ہم اپنا لیکچر اردو میں کرتے ہیں تو میں چاہتی یہ تھی کہ میں اس کو پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، لیکن یہ ابھی مجھے ریسنٹلی ملی تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو پورا تقریباً یہ کوئی اگر آپ شروع کی فہرست وغیرہ نکال دیں اور ان کے پیجز تقریباً کوئی 27-28 صفحے ہیں. تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو اتنی جلدی ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتی. تو میں نے سوچا وائی ناٹ کہ ہم اس کو انگلش میں ہی کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ اردو میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی. آئی ہوپ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نا. میں ساتھ ساتھ ساری جو بھی احادیث ہے میں وہ کوشش کروں گی میں ساتھ ساتھ ساری اس طرح سے ایکسپلین کرتی جاؤں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو انٹروڈکشن ہے رمضان کے بارے میں، تو ہم دیکھیں کہ اسلام میں ہمیں جو 5 چیزیں جو مین ہماری بیس ہے اسلام کی، وہ کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جو 5 چیزیں ہماری ہیں ضروری، وہ سب سے پہلے کہ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ. شہادتین بھی اس کو کہا جاتا ہے، شہادت دینا، ٹیسٹیفائی کرنا. دوسرا، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، اور رمضان کے جو ہمارے اوپر فرض روزے ہیں وہ مسٹ. یہ 5 چیزیں کرنی مسٹ ہیں، فرائض ہیں. تو جو یہ ہمارے اسلام کی آپ سمجھ لیں بیس ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا گیا ہے روزے رکھنے کے لیے، وائی ڈڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسکرائب فاسٹنگ، اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں بتایا ہے، سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھی بھی تھی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہمیں ٹرین کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ اس پورے سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ایکسرسائز دی ہے جس میں ہم اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں. اور کیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ تمام سال جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، میاں بیوی کا تعلق حلال ہے، لیکن اس ایک روزے کی کیفیت میں آپ پہ یہ ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ اپنے نفس پہ قابو پانا شروع کرتے ہیں. آپ اپنے نفس کو اس پہ قابو پانا سیکھتے ہیں کہ جب کہ آپ حلال چیزوں سے اگر آپ ایک مہینے روک پائیں گے اپنے آپ کو، تو پھر جو تھوڑی بہت حرام چیزیں ہیں تو باقی سال میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکنا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ ہم نے تم پہ فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ آئے. تقویٰ کیسے آئے گا؟ کہ جب انسان یہ چیز پریکٹس کرے گا اپنے اندر تو پھر وہ سیکھے گا یہ چیز کہ اچھا مجھے اس طرح اپنے آپ کو روکنا ہے. ایک مہینے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹریننگ کیمپ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایک مہینے میں جب آپ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو باقی کا جو سال ہے اس میں حرام چیزوں سے آپ کے لیے رکنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک
جو ریوارڈ ہے روزے کا، جو جزا ہے ریوارڈ روزے کی، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، مطلب اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان جس کے اندر یہ ساری ایک نیڈ رکھی گئی ہے کھانے پینے کی اور اپنی جو خواہشات ہے پوری کرنے کی، وہ اس سے بالکل 100% اپنے آپ کو روک دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنس ہے آپ سوچیں رمضان کی، کہ رمضان میں جو آسمانوں میں جو تیاریاں شروع ہوتی ہیں، ایک تو ہم رمضان کی تیاری اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، لیکن آپ سوچیں کہ what preparations are made in the heavens، رمضان کے سٹارٹ میں کیا تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں آسمانوں میں، وہ یہ ہے کہ جو پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، اس میں شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، ان کو چین کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے، کیونکہ لوگ جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس میں بھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو ہاں اگین انسان کا ایک تو اپنا نفس ہے جو کہ اس کو ورغلاتا ہے برا کام کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ جو بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو چھوٹے موٹے ہیں وہ اوپن رہتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کتاب کی اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر پورے سینٹنس کے اینڈ میں انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ چیز انہوں نے کہاں سے لی ہے۔ تو اس میں اپنی رائے جو ہے اس طرح سے نہیں ہے کسی کی، اس میں باقاعدہ قرآن اور حدیث سے ریفرنسز سے بات کی ہوئی ہے بس۔ تو جو شیاطین ہیں ان کو سب سے پہلے وہ جو پہلی رات ہے اس کو ان کو چین کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا کی جاتی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک کہنے والا یہ کہتا ہے، آواز یہ لگاتا ہے کہ خیر کی جو لوگ خیر کی تلاش میں ہیں وہ آئیں، اور جو ایول کرنے والے ہیں وہ رک جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے جو ہے لوگ فری کیے جائیں گے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ مطلب وہ آواز یہ لگاتا ہے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ انسان دوزخ سے بچ جائے، اپنے آپ کو نکالے دوزخ سے اچھے اعمال نیک اعمال کر کے۔ پھر کتنے روزے پرسکرائبڈ ہیں، تو اس میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 نائٹس ہے، اگر تو تم شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر تو آپ روزہ اپنا کھول دیں، پھر آپ اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے، ورنہ پھر آپ 30 روزے پورے کریں۔ اب تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے تھرو جو ہے یا ٹی وی کے تھرو ان چیزوں کا اعلان ہو جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کب سٹارٹ کرنا ہے رمضان؟ جب ہم شوال، آپ نے فرمایا کہ observe fast when you see the new moon، جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں، اور ایگزیکٹلی یہ بات بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گی، کوشش کریں کہ باہر نکلے اور رمضان کا چاند دیکھنے کی خود بھی کوشش کیا کریں۔ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ صرف یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں، کوشش کیا کریں اگر کر سکیں، کیونکہ یہ جو نیا چاند ہوتا ہے یہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ رمضان کا چاند دیکھیں اور اس کی جو دعا ہے حدیث میں وہ پڑھیں۔ تو جب آپ چاند دیکھیں تو آپ روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیں، اور جب آپ شوال کا چاند دیکھیں تو اپنا روزہ توڑ دیں۔ آگے چلتے، یہ بات اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم۔ یس میم۔ اوکے، الحمدللہ۔ اچھا، ایک یہ چیز کہ کیا ہمیں پہلے 1-2 دن پہلے، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے، مطلب خاص کر آپ یہ اس کے لیے اہتمام کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی 1-2 دن پہلے جو ہے رمضان سے روزے نہ رکھے، انلیس کہ وہ اس کو عادت ہے نفلی روزے رکھنے کی اور اس کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے یا آلٹرنیٹ ڈیز کا روزہ ہے، اگر اس کی اس طرح سے کنٹینیوٹی چل رہی ہے نفلی روزوں کی تو وہ رکھے، ورنہ اوائڈ کرنا چاہیے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے روزہ جو ہے نا وہ فرض عبادت ہے، اور فرض عبادت کے لیے اپنے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔
باقاعدہ طور پہ آپ اس کا اہتمام کریں، تیاری کریں کہ آپ کی نیند پوری ہو تاکہ آپ قیام کر سکیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں نہیں اس سے پہلے، رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، کہ آپ کی جو فرض عبادت ہے آپ اسے میکسیمم لے سکیں۔ اچھا، فرض کن کے اوپر ہے روزہ؟ اس میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ہر ایوری ون آف یو ہو از پریزنٹ ایٹ ہوم، مطلب جو اپنے گھر پہ موجود ہے وہ روزہ رکھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم نے یہ بات قرآن میں پڑھی بھی تھی، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ جو بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے وہ جو ہے وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور جو بیمار ہے، تو جو پریگننٹ ویمن ہے، یعنی کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں مدرز یا فیڈ کروا رہی ہیں، ان کے لیے بھی آسانی کی گئی ہے کہ اگر کوئی، انشاءاللہ یہ ابھی ہم آگے جا کے بھی اس میں پڑھیں گے کتاب میں، کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، النس ہے کوئی ایسی ان کے ساتھ، تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہیں اور وہ بعد کے دنوں میں پورے کریں گی۔ پھر جیسے کہ ہم نے بات کی کہ خود کوشش کریں کہ جا کے چاند دیکھیں، اور احادیث کی کتابوں میں بہت سی ایسی ہے، ایک جیسے پیارے رسول کی پیاری دعائیں کتاب ہے، آن لائن بھی آپ کو یہ مل جاتی ہیں، کہ یہ دعائیں جو ہے انشاءاللہ یہ کتاب بھی میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی جو PDF ہے یہ گروپ کے اوپر ہم شیئر کریں، تاکہ ہم اس میں سے جو چیزیں آپ پڑھنا چاہیں یا دوبارہ ریوائز کرنا چاہیں تو آپ کریں۔ تو نکلیں اور جو چاند کو دیکھنے کی دعا ہے، اٹس ناٹ اونلی رمضان، اور دنوں اور مہینوں میں بھی جب کوئی نیا مہینہ، اسلامی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کوشش کریں نکلیں، چاند کو دیکھیں اور دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ایک، جو عادل حکمران ہوتا ہے، جسٹ رولر، جو عدل کرنے والا حکمران ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا، روزے دار جب تک کہ وہ اپنا روزہ نہیں کھول لیتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا، وہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، ان 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، میکسیمائز کریں، دعائیں مانگیں، جتنی ہو سکتا ہے اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، آپ قرآن کو بند کریے، رکھیے۔ اگر آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو آپ اس کو روکیے، بجائے اس کے کہ موبائل کے اوپر ٹائم ویسٹ کیا جائے، یا ٹی وی کے اوپر کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے، یا کوئی بھی فضول ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، یا گوسپ کرتے ہوئے، یا غیبت کرتے ہوئے، یا اس سے بہتر ہے کہ دعائیں کریں اپنے لیے۔ اور دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیکریٹس ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اپنی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، وہ اس ٹائم میں کریں۔ دعا خود ایک عبادت ہے، تو میکسیمم کوشش کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور کوئی عبادت نہیں کرے، آپ ہاتھ اٹھائے دعا کرنی شروع کر دیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، دل میں آپ دعائیں کریں، جتنی ہو سکتی ہے دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا، یہ اگین یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا آپ کا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا آپ کا فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے؟ تو جب میں پڑھ رہی تھی ہم اپنے کورس میں، تو انہوں نے جو ہمارے ٹیچر نے کہا تھا کہ دیکھیں جیسے نفل روزہ ہے نا، تو نفل روزہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے جیسے 6 بجے کا، آج کل جیسے وقت ہوتا ہے دیر تک، آپ نے 6 بجے کا الارم لگایا ہوا ہے اور آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب آپ نے کہا اچھا چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، تو نفل روزہ تو آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ یا ایون آپ نماز پڑھ کے سو گئے اور آپ 9-10 بجے اٹھے اور آپ کے اچھا میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہے فجر سے کے بعد، تو میں روزہ رکھ لیتی ہوں، تو نفل روزہ تو آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح۔ لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے پہلے نیت ہو، ٹھیک ہے؟ آج کل کیونکہ ہے ہی رمضان کا موسم، تو اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ جی صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آنکھ نہیں کھلی، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 8 پیر روزہ ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو کیونکہ ہماری پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزہ بالکل کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ whoever does not form his intention of fast before فجر his fast will not be accepted، کہ آپ نے اگر فجر سے پہلے آپ کی نیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی اچھا، کیونکہ یہ بک ہے اور میں کنٹینیوسلی پڑھتی چلی جا رہی ہوں، تو پلیز اگر کوئی کویسچنز ہوں تو آپ لوگ ریز ہینڈ کریے گا اور پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں اس طرح سے شاید کویسچنز آپ سے نہیں، ہم لوگ اس طرح سے انگیج نہ شاید کر پائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
کہ what did the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of Allah advise to his companion. اچھا، اگر جو خیر آپ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، انہوں نے اگر آپ نے جو اپنے صحابہ کو یہ چیز ریکمینڈ کی ہے کہ جو کوئی خیر اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے، یہ نسائی کی حدیث ہے کہ وہ روزے رکھے. روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر روزے دار کا جو مقام ہے، آپ یہ سوچے کہ جنت کے اندر، یہ مسلم کی حدیث ہے، خاص کر میں اس لیے مینشن کرتی ہوں بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے نا، بخاری اور مسلم، اس کو آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس میں صرف اوتھینٹک احادیث ہوتی ہیں. مطلب اس میں حسن یا ضعیف یا اس طرح کی نہیں، صرف صحیح حدیث ہوتی ہے. تو مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جنت کا جس کا نام ہے الریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت والے دن، اور جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو جائے گا تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ روزے دار کا کیا آنر ہے، کیا مقام ہے، کہ اس کے لیے جنت میں ایک علیحدہ دروازہ خصوصی طور پہ رکھ دیا گیا ہے. آگے چلتے، دو جو ریوارڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے خصوصاً جو روزے دار ہے اس کے لیے. One, when he breaks the fast, he is glad with the breaking the fast. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو راحت ملتی ہے، پیاس ہوتی ہے، پانی پیتے، تو ایک تو یہ وہ راحت آپ کو ملتی ہے، تو ایک تو یہ ریوارڈ ہے. دوسرا یہ کہ when he meets، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گا اور اس کو جو نیم، جو اکرام اور جو اس طرح سے اس کو آنر کیا جائے گا، تو وہ خوش ہوگا اپنے روزے کے اس کے اوپر. تو یہ دو آنرز ہیں جو کہ اس کو دیے جاتے ہیں. How significant is fasting in saving oneself from hell؟ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے آپ سوچیں کہ روزہ کتنی بڑی ڈھال ہے. اس کے لیے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ whoever fast one day in the cause of Allah، اللہ کے لیے جس نے ایک دن روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ will keep the fire، اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ آگ کو 70 autumn years، یعنی کہ جو خزاں کے سال آپ سمجھ لیں، 70 خزاں کے سال جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کے چہرے سے آگ، دوزخ کی آگ کو بہت سالوں کے فاصلے سے دور کر دیا جائے گا جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کہ کیونکہ انہوں نے ہماری جسم کے اندر ایک نیڈ رکھی ہے کھانے پینے کی، اور انہوں نے باقی تمام سال اس کو الاؤ بھی ہمارے لیے کر دیا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے روزے رکھتے، اپارٹ فرام دا میڈیکل بینیفٹس، آج کل تو بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر آ رہی ہیں کہ روزے کے آپ کے اوپر جسمانی فائدے کیا ہیں، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے بارے میں آئی ایم شور آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر قدردان ہے کہ ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں، یا جو روزے دار ہیں ان کا جو اکرام ہو رہا ہے، جو ان کو باؤنڈریز مل رہی ہیں، جو ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ خصوصی طور پہ رکھا جا رہا ہے، یا ان کے چہرے سے آگ کو دور کیا جا رہا ہے، تو یہ کس قدر ریوارڈز ہیں. اور یہ یاد رکھے بیٹا کہ ان جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو احادیث ہم سنتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ان پہ ایمان رکھیں، ایمان رکھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. میں نے اگر اللہ کے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سنسیئرلی روزہ رکھنے اور رات کی عبادت کا جو ریوارڈ ہے، جو کو اس میں ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو پرانے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے جو کہ رمضان کے روزے رکھے گا اور جو قیام کرے گا. قیام یعنی کہ رات میں آپ نوافل پڑھیں، قرآن کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور نمازیں پڑھیں، نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں.
جیسے کہ تراویح کی نماز بھی جو ہے اگین وہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان جو آپ اپنی زیادہ سے زیادہ تراویح کے دوران تلاوت کرے. کچھ اسکالرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حفظ نہیں ہے قرآن بہت زیادہ، بہت ساری صورتیں حفظ نہیں ہیں، تو ان کے نزدیک تو آپ مصحف یعنی کہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اور آپ تب بھی پڑھ سکتے جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں. قیام کے دوران آپ قرآن اپنا مصحف جو ہے اپنا قرآن آپ ہاتھ میں پکڑیں اور آپ تلاوت کرتے رہیں، اور پھر جب آپ رکوع وغیرہ میں جائیں تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں اور آپ پھر دوبارہ سے اٹھا لیں. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ جائز ہے. پھر ایک جو روزے دار ہے اس کے جو ہم لوگوں کو تو ایک دوسرے کے اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن روزے دار کی جو اسمیل ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ، مسک ایک بہت ہی پریمیم خوشبو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے ایک روزے دار کی جو اسمیل ہے. پھر for the sin committed in the matter relating to one's property. Al-fitna, the evil consequences of a person in his property, family and neighbor is experienced from his prayer, fasting. جو انسان سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے نیبرز یا پراپرٹی کے سلسلے میں یا ایسے، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ بھی روزے کی صورت میں نکلتا ہے، چیریٹی کی صورت میں جو ہے ان چیزوں سے آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی نکل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اچھا، پھر جو سپیریورٹی یعنی کہ جو افضلیت ہے، افضل یعنی کہ جو چیز ہے، فرض جو ہے explain to us the superiority of the فرض، سنہ and نوافل prayer during رمضان. یعنی کہ ایک تو آپ فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، تو ان کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا جو چیز جو افضل ہے اور اس سے کم اور اس سے کم اور اس میں رمضان میں خاص کر. Allah has appointed the observance of fasting during the month of Ramadan as an obligatory duty. فرض کر دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کر دیا ہے رمضان کا روزہ. And the passing of its nights in prayer as a voluntary practice. اور جو روزہ تو فرض کر دیا ہے، لیکن جو رات کی عبادت ہے جیسے قیام اللیل ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے. If someone draws near to Allah during it with some good acts, he will be like one who fulfill an obligatory duty in another month. ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی اور منتھ میں فرض عبادت کی، اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے. فرض تو obviously سب سے زیادہ سپیریئر تو فرض ہے نا، انسان کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، تو اس کی امپورٹنس اتنی بڑھ جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کی امپورٹنس اتنی بڑھ جاتی ہے. ابھی مجھے یہ پڑھتے ہوئے خیال آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں ان کا ہم کیا کریں. تو ویسے تو نفلی عبادت کرنی ہی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سے پورے سال میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کی جو اگر آپ اس میں نفلی عبادت کرتے ہیں تو وہ باقی مہینوں کی فرض عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے. And he who fulfills an obligatory duty in it، یعنی کہ رمضان میں اگر آپ کوئی فرض اپنا کام کر رہے ہیں، نماز فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، جو جسے کہتے ہیں فرض اپنا جو پورا روزہ رکھ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ نہیں رہے ہیں، will be like one who fulfills 70 obligatory، 70 گنا آپ سوچے سے کہ اس چیز کا ثواب مل رہا ہے، اور کسی اور منتھ میں آپ نے 70 عبادتوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں کس قدر ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں ثواب. یہاں تک سمجھ آگی بات بیٹا؟ یس میم. آئی نو یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہ سکتی، تو آپ کے ساتھ میں ایک تو شیئر بھی کر رہی ہوں گی، لیکن یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس کے بالکل اینڈ میں نا کتاب کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے جو مین پوائنٹس ہوں گے وہ بھی شیئر ہوئے ہوئے ہیں. تو پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمیں اس کو کتنا ہائی رکھنا چاہیے. تمام اور کام چھوڑ دیں،
فوکس کریں رمضان کے اوپر، فوکس کریں رمضان کے اوپر. یہ وہ خیر ہے کہ اگر آگے جا کے ہم ایک حدیث پڑھیں گے کہ اگر اس سے محروم رہ گئے نا، جیسے جو کہ خاص کر جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے، وہ واقعی ہی محروم رہ گیا انسان. اور آپ سوچیں کہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ کون ہے کہ جس کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ رہا کر دے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کنیکٹ کر سکتا ہے. ایک مہینہ ہے، لگ کے اپنے آپ کو ٹرین کرے باقی کے دنوں کے لیے بھی. پھر روزہ چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ What if someone does not give up lying speech یا sinful action while fasting؟ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے پھر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ تو آپ سوچیں، بخاری کی حدیث ہے، اگین میں مینشن کر رہی ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ کسی نے بھی جھوٹ بولنا یا کوئی برا کام روزے کے دوران نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، آپ غیبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی سنفل ایکشن، کوئی بھی ایسا چیز گناہ کا کام اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ بھوکے پیاسے اللہ کے نزدیک آپ روزے دار نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے اگر کوئی ایک دن بھی رمضان کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اگر آپ رمضان کا روزہ ایک دن کا بھی چھوڑتے تو چاہے پھر آپ پورے 1 سال روزے رکھ لیں، آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رخصت دے دی ہے. آج کل حالانکہ سفر اتنے آسان ہیں، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، پلینز ہیں، آسان ہو چکے ہیں سفر. تب تو اتنے مشکل تھے کہ آپ سوچیں کہ اونٹوں پہ جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ جا رہے ہیں یا شپ کے تھرو جا رہے ہیں، لمبے اور لمبے سفر ہوتے. اس کے باوجود ان کو تو کمپنسیشن دی گئی تھی. ہمارے لیے بھی آج یہی حکم ہے کہ ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دو اگر سفر پہ جا رہے ہو یا بیمار ہو. لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑا جا رہا ہے، کئی فیملی میں رواج ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا کہ نہیں جی بھوک نہیں برداشت ہوتی، تو پھر چاہے اگر آپ ایک دن کا رمضان کا روزہ چھوڑے تو چاہے پورا سال روزے رکھ لیں، آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو برابر نہیں کر سکتے. اچھا، پھر سحری اور افطار کے بارے میں جو حدیث ہے، بڑی اچھی سیاسی کتاب مجھے لگی کہ اس میں حدیث سے اور قرآن سے جو ہے نا ریفرنسز صرف کمپائل ہوئے ہوئے. اچھا، کرسچنز اور جیوز جو تھے، اہل کتاب تھے، ان کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ ان کے روزے اور ہمارے روزے میں مین فرق جو ہے نا وہ سحور کا ہے، سحری کا فرق ہے. ان کے ہاں جو تھا یہ تھا کہ جب جو ہی وہ سو گئے، افطاری کی، جو بھی نماز وغیرہ ان کی ہوگی اس وقت وہ پڑھی، اس کے بعد جب وہ سو گئے تو اس کے بعد اب وہ اٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، جیسے کہ ہمارے لیے فجر سے پہلے کا وقت رکھا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اس میں برکت ہے تو سحری چھوڑنی نہیں چاہیے. آلدو یہ فرض نہیں ہے سحری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں برکت ہے، تو انسان کیوں اس کی برکت سے محروم رہے؟ تو ہماری ان کی پہلی جو فرق تھا ان کی اور ہمارے اس میں وہ یہی تھا کہ ہمارے ہاں سحری کو برکت کہا گیا اور باقاعدہ سحری کا ٹائم رکھا گیا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ ٹف تھی کہ وہ ایک دفعہ جب سو جاتے تھے تو پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، مطلب جب تک وہ جاگ رہے تب تک کھا سکتے تھے. اس کے بعد کہ جو ہی آپ اذان کی آواز سنیں تو کیا آپ فوراً رک جائیں؟ آپ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا مولوی صاحب کی آواز آئی ہے، مؤذن کی آواز آئی ہے اللہ اکبر کی، اور آپ فوراً کھانا چھوڑ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سنیں اذان کی آواز سنیں تو جو بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی ویسل ہے، یعنی کہ جو بھی کوئی پلیٹ ہے، کوئی کپ ہے، کوئی پانی کا گلاس آپ پی رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے he should not lay it down till he
fulfill his need. یعنی کہ جب تک آپ مکمل طور پہ آپ کھا پی اپنا آپ جتنی بھی آپ کی نیڈ تھی آپ نے وہ پوری نہیں کر لی، آپ واپس نہ رکھیں. یہ نہیں کہ اذان ہوئی ہے تو فٹافٹ آپ نے واپس رکھ دیا، نہیں، آپ وہ کھا پی سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، آپ وہ مکمل کر لیں، یا پانی کا گلاس ہے آپ وہ پی لیں، یا آپ کی پلیٹ میں کھانا تھا وہ ہے. یہ نہیں، یہ بھی غلط ہوگا کہ ایک اور پلیٹ پکڑ لی یا اس میں جو پلیٹ ہاتھ میں تھی اس میں اور کھانا ایڈ کر لیا، یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ آپ مکمل طریقے سے کھا لیں اور اپنی جو نیڈ ہے جو فلفل کر لیں. یہ آپ سوچیں، یہ بہت آسانیاں ہیں ہمارے دین میں. اچھا، پھر افطار میں جلدی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پہ تب تک قائم رہیں گے جب تک کہ وہ روزے میں کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب سا رواج ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تسلی سے بیٹھتے ہیں اور پھر پہلے جائیں گے، اچھا اذان ہوئی ہے چلے، اچھا پہلے وضو کریں گے، پھر اپنا کچھ اور کام کریں گے فلاں، پھر جا کے روزہ کھولیں گے. یہ غلط ہے. ہمیں لگتا ہے یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ان کے بارے میں کانشیس رہیں. اچھا بیٹے یہاں اذان ہوئی ہے، میں ایک پاز لیتی ہوں. تو ہمارے ہاں یہ عام طور پہ سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کہ آپ افطار میں ڈیلے کریں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی کمزوری کو ظاہر کرے، اور اگر آپ کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے افطار کے وقت یا بھوک لگ رہی ہے، بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں اس چیز کو، اور جیسے اپنا تقویٰ انہیں لگتا ہے کہ ہم شو کروا رہے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کانشیس رہے، اور جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم کھا سکتے ہو تو آپ سر آنکھوں پہ وہ آسانی لیں اور وہ کریں، بجائے اس کے یہ اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھ جائے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی اتنا مرا نہیں جا رہا تھا کھانے کے لیے، میں ٹھیک ہے کھا لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اذان کی آواز نہیں آتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ایسے ملک میں رہتے کہ وہاں پر اذان کی آواز، 5 وقت کے اذان کی آواز آتی ہے. لیکن ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی، تو پھر اس کے مختلف احکام ہیں. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ the person should break کہ جب وہ جو لائٹ ہے وہ دیکھے کہ وہ ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنا روزہ کھول لے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش یہ کیا کریں کہ احادیث کی دعائیں جو ہیں وہ سرچ کریں. یہ اب سنن نبی داؤد کی احادیث ہیں جس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے لیے دعا بتائی ہوئی ہے. روزہ رکھنے کی جو دعا ہے وہ ثابت نہیں ہے، یوزلی نیت ہی ہے آپ کی. اور روزہ کھولنے کی جو دعا ہے، یہ جو دوسری والی ہے خاص کر، یہ آئی تھنک حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. تو خاص کر کوشش کریں کہ یہ دعائیں سرچ کریں. اچھا پھر اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں روزہ کھولنے کے لیے تو وہاں پر آپ اس کے لیے آپ دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ may fasting person break their fast with you. اچھا ہاں، کہ آپ کے ساتھ روزے دار روزہ کھولے، آپ کے ساتھ رائٹ یہ سالے لوگ جو ہیں کھائیں آپ کا کھانا، اور آپ کے لیے جو اینجلز ہیں وہ آپ پہ بلیسنگز بھیجے. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی آپ کو انوائٹ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ روزہ کھولے تو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا کیا ثواب ہے؟ یہ تو I'm sure آپ سب کو پتا ہوگا. کیا کم ہو جاتا ہے ثواب آپ اگلے بندے کا؟ نو میم، اسے وہی ثواب ملتا ہے. ایگزیکٹلی روزے دار، کسی بھی روزے دار کو روزہ کھلوانے کا ثواب بہت ہے. لیکن ایک میں بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، کیا یہ صحیح ہے کہ صرف ہم اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو روزے پہ بلائیں؟ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ نو میم، ہاں کسی دوسرے روزے دار کو بھی بلا سکتے ہیں. بالکل بلانا چاہیے. بلکہ اگر دیکھیں آپ اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلا سکتے، جس بھی کوئی بھی وجہ اگر ایسی ہے، تو جب آپ افطاری اتنی ہم اپنی ٹیبلز بھر رہے ہوتے ہیں یا سب چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ علیحدہ کر کے اور آپ اچھے پریزنٹیبل طریقے سے
آپ کسی باہر لوگ ہوتے ہیں، آپ جاتے ہوئے کسی کو افطاری دے دیں اپنی طرف سے، یا بہت سے غریب جو ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو روڈ سائڈ پہ مل گئے یا ایسے کچھ ہے، تھوڑا سا پہلے بھائی سے کہیں یا والد سے کہیں کہ وہ نکل کر جو ہے وہ ان کو دے دیں. تو کوشش کریں کہ آپ خیر میں ایڈ کریں لوگوں کو. دیکھیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. جب وہ دو فرشتے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا، ان کے پاس دو فرشتے جب آئے تھے اور وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے وہ حضرت اسحاق کی بشارت دینے آئے تھے. تو حضرت ابراہیم انہیں جانتے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے انہیں انوائٹ کیا تھا اپنے دسترخوان پہ. تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ وہ ایسے لوگ جن کو وہ نہیں بھی جانتے تھے انہیں بھی کھانا آفر کرتے تھے. آئی نو آج کل سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہم گھر میں ہر ایک کو نہیں بلا سکتے، تو آپ باہر جاتے ہوئے اچھے پریزنٹیبل طریقے سے، یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم جو ایک تو کھانا جو خراب ہو جاتا ہے، کل کا پڑا ہوا ہے، یہ والا دے دو، اور بڑے ہی نا برے طریقے سے دیتے. یا ایون آپ کے گھر میں جو آپ کے ساتھ ہیلپر آئی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے کھانا ریپ کر کے دیکھیں. یہ چیز تقوی میں آتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا کانشیس ہے، کہ کیا کوئی آپ کو اس طریقے سے کھانا دے تو آپ لیں گے. تو آپ اس طریقے سے دیں جس طرح کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور یہ سوچ کے دیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہی ہوں. تو پھر دیکھیں کہ پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ اور سجا کر دیں. آگے چلتے ہیں. اچھا روزہ کھولے کب؟ تو وہ جو ٹائم ہے اب تو خیر ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں. اچھا سوری، کس چیز کے ساتھ روزہ کھولے؟ تو وہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ بہت زیادہ رواج ہے، کھجوروں ہی سے روزہ کھولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کھجور ہے وہ کھجور سے روزہ کھولے، اور جس کے پاس کھجور نہیں ہے وہ پانی سے کھول لے روزہ، کہ انڈیڈ جو پانی ہے وہ بھی پیوریفائنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہترین وقت کون سا ہے کہ روزے دار دعا کرے؟ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when the fasting person breaks his fast، جب وہ اپنا روزہ کھولتا ہے، جب بریک کرتا ہے اپنا فاسٹ. ہمارے ہاں الحمدللہ کئی گھروں میں یہ رواج ہے، لیکن کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کرنے کی بجائے ہم اپنی پلیٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ذرا کھجور رکھ لوں، یہ 2 پکوڑے رکھ لوں، اچھا یہ کچوری رکھ لوں. وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جب اذان کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، یا ایون جب اذان ہو بھی جاتی ہے، تو اس وقت ہم اپنی پلیٹ دہی بڑوں اور ان چیزوں سے بھر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ وقت ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ دعا کا ٹائم ہے. تو خاموشی کے ساتھ سب جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے روزہ کھول رہے ہیں، ایون بچے بھی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی کیونکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ہم بچوں کو جھڑک دیتے، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے ہاتھ اٹھوائیں، آپ دعا کروائیں ان سے، خود بھی دعا کریں. لیکن کوشش یہ کریں کہ اس وقت فوکس جو ہے نا دعا پہ ہو. ہمارے ہاں پتہ ہے بڑا انفارچونیٹ ہے، آئی ایم شیور بہت سارے لوگ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ اس وقت ہماری والدہ یا بھابھی یا بہن یا کوئی بچی جو ہے نا بیٹی، وہ گرم گرم پکوڑے تل رہی ہوتی ہے. آلدو وہ اس وقت بھی دعا کرے گی تو اس کا تو دعا قبول ہوگی، لیکن گھر والوں کو نا کوشش کریں گھر والوں کے لیے آسانیاں کریں. کئی دفعہ ہم اپنی امیوں سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں امی پکوڑے بنا دیں، یا گھروں میں کچھ ایسا. اول تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی سادگی لا سکے اس وقت میں وہ سادگی لانی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے بیٹا. میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کی یہ بات سنی اور مجھے بڑی دل کو لگی. انہوں نے کہا یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہم اس جسم کو کمزور کریں اور اپنی روح کو مضبوط کریں، کیونکہ روح جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، کنیکٹ کرنے سے اللہ سے. تو اس روح کو مضبوطی دیں، قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کریں اپنے رب سے، نوافل پڑھے، اذکار کریں، اور اپنے اس جسم کو کمزور کریں. ہمارے ہاں تو اس کو ایسے زیادہ تر کتنے لوگ مجھ سے اگری کریں گے کہ رمضان ختم ہونے پہ وزن بڑھ جاتا ہے؟ ریز یور ہینڈ، بتائیے. ہے نا کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تب لوگوں کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ سادگی کی طرف آئیں، لیکن
ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ مرد حضرات، شوہر جو ہے یا کچھ اور لوگ گھر کے بڑے بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے جب تک ٹیبل بھری ہوئی نہ ہو، کیونکہ وہ بچپن سے وہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو ایک بہت ہی مایوب فیل کرتے ہوئے اس چیز پہ کہ جی اچھا چھولے نہیں ہیں یا چاٹ نہیں ہے یا دہی بڑے نہیں ہیں یا کچوریاں نہیں ہیں یا سموسے نہیں ہیں یا پکوڑے نہیں ہیں یا فلاں چیزیں. تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کا ماحول ہے اور آپ چینج نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ جو لوگ کچن میں اس وقت کھپ رہے ہیں نا، ان کے لیے ان کی مدد کر دیں، ان کے لیے آسانی کر دیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھابیاں بیچاری کچن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو باقی گھر کے لوگ ہیں وہ آرام سے اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور انہیں لگا ہے کہ میں نے تو آج اس دفعہ اتنے قرآن مکمل کر دی. نہیں، آپ اپنی بہو کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنی بھابھی کی مدد کر سکتے ہیں. اگر بھابھی کام نہیں کر رہی ہیں، نندیں یا باقی لوگ گھر کے کام کر رہے ہیں، یا آپ کی والدہ کام کر رہی ہیں، تو ان کی جا کے ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد کریں، فیسیلیٹیٹ کریں انہیں، ان کے لیے آسانیاں کریں، اور دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو عام طور پر جو سوال پوچھے جاتے ہیں رمضان سے ریلیٹڈ، کہ اگر آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا، کہ ویسے کس کس کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے روزہ تھا اور غلطی سے کچھ کھا لیا؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا. بہت زیادہ کامن ہے ہماری. ایک ان کا اب انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ میرا روزہ تھا، اور کہہ لیں گی مجھے یاد نہیں رہا، میرا حلوہ کھانے کو دل کیا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے حلوہ بنایا، حلوہ کھایا، پھر پتہ نہیں شاید کچھ اور بھی انہوں نے بنایا وہ بھی کھایا، پھر پانی پیا، اور اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ ان کا روزہ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے. میں آپ کو بخاری کی حدیث بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی غلطی سے کچھ کھا لیتا ہے روزے کے دوران، یعنی کہ اس کو نہیں یاد رہا، تو جو کچھ بھی اس نے اپنا روزہ جو ہے وہ مکمل کرے، کیونکہ جو اس نے کھایا پیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. آپ گفٹ سمجھ کے کھا لیں. کتنی امیزنگ بات ہے. آپ یہ سوچیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب کھا پی لیا ہے، یہ روزہ تو چلو مکمل کرو لیکن دوبارہ رکھا جائے. ایسا نہیں کہا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں وہ کنیکٹ کرنے والی بات ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں عروسہ؟ عروسہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بیٹا؟ آپ کا ریز ہینڈ ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کھانا، آپ روزے سے ہیں اور آپ کو کوئی کھانے کے لیے بلا رہا ہے، تو آپ اسے صاف سیدھا سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بہت زیادہ شدید گرمی ہے اور آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال لیتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ الاجر کے مقام پہ تھے، الارج کے مقام پہ تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ بہت زیادہ کیونکہ وہاں پہ گرمی تھی، پیاس تھی، تو آپ نے اپنے سر پہ پانی ڈالا تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، کیا آپ اپنے جو اگر کسی کے والدین کا یا قریبی رشتہ دار کا، بہن بھائی ہیں یا شوہر ہیں یا بیوی ہے یا کوئی اس طرح سے جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا آپ ان کے بہاف پہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری کی ہے کہ whoever died and he ought to have observed fast، اس کے روزے رہتے تھے the missed days of Ramadan، especially فرض روزوں کی میں بات کر رہی ہوں، نفلی روزوں کی بات نہیں ہے اس میں، missed days of Ramadan، then his higher جو اس کے وارث ہے must observe the fast on his behalf، اس کے behalf پہ روزے رکھے جائیں، فرض روزے. پھر جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، خواتین پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، اور یا پھر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہی آسانی کی ہے جیسے کہ ٹریولرز یا بیمار لوگوں کے لیے کی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدھی کر دی ہے ٹریولرز کے لیے نماز، اور روزہ جو ہے ان کے لیے آسانی کر دی ہے ٹریولرز کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے بھی جو کہ دودھ پلانے والی ہیں یا حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں.
اس کے بارے میں اسکالرس کی اوپینین یہ بھی ہے کہ اگر تو خاص کر یہ اس وقت ہے کہ جب کہ ان کو خدشہ ہو کہ ان کے بچے کو کوئی مطلب اس کی جان کو خطرہ ہوگا، کہ اگر وہ پریگننٹ ہے اور بچہ کمزور ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا اگر وہ فیڈ کروا رہی ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتی ہیں. اگر وہ آپ صبح سحری میں اچھے سے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، دودھ اور پانی وغیرہ اچھے سے پی لے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیڈ ٹھیک ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایک پریگننٹ ویمن ہے اور وہ اس کا رمضان چل رہا ہے اور وہ روزے رکھنا چاہتی ہے اور وہ صحت مند ہے اور اس کا بچہ بھی صحت مند ہے تو وہ روزے کنٹینیو کر سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں جو ہے اپنی وائف کو کس کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے. دیکھیے ہمارا دین وہ ہے جس میں دین میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارا دین وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم تھی، لیکن کیونکہ ہم تک دین پہنچانا تھا، ہمیں دین سکھانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہت ہی ایسی پرائیویٹ چیزیں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہوئی ہیں. اور میں نے یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گی وہ بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ اس طرح کی جو فقہی چیزیں ہیں یہ ضرور پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے بہت ساری ایسی پرائیویٹ چیزیں، یا اور بھی ازواج مطہرات سے ایسی پرائیویٹ چیزیں بہت سی شیئر ہوئی ہوئی ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہمیں دین سکھانے کے لیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں، تو وہ شیئر ہوئی ہوئی ہیں، انہیں ضرور پڑھیں. تو the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to kiss and touch his wife while he was fasting. جب وہ آپ روزے سے ہوتے تھے تو آپ ٹچ بھی کر دیا کرتے تھے اور آپ کس بھی کر دیا کرتے تھے. but he was the most able of you to control his desire. کیونکہ روزے کے دوران میاں بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے وہ جائز نہیں ہے بالکل بھی. تو اس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک جو ہے آپ کے اندر کنٹرول سب سے زیادہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے دوران جو ہے کیا رمضان کی راتوں میں آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں یا نہیں میاں بیوی؟ تو قرآن میں یہ چیز آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز الاؤ کر دی ہے کہ رمضان کی رات میں، کیونکہ اس وقت آپ فاسٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اچھا، کیا کرنے سے، وامٹ کرنے سے، اتنا کلیئر ہے؟ یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ صحیح جا رہا ہے؟ یس میم. یس میم. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، کیا وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر آپ، جیسے ہوتا ہے نا جان بوجھ کے آپ انگلی ڈال کے اگر آپ وامٹ کر رہے ہیں تو اس سے تو آپ کو پھر وہ روزہ جو ہے یو ہیو ٹو میک اپ دیٹ فاسٹ، آپ کو وہ روزہ رکھنا ہوگا دوبارہ. وہ روزہ نہیں، یہ انویلیڈیٹ کر دیتا ہے روزے کو. لیکن اگر کسی کا ایک دم سے وامٹ آ گئی ہے، طبیعت خراب ہوئی ہے اور اس کو وامٹ آ گئی ہے، اس نے الٹی کر دی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کو اس روزے کا جو ہے دوبارہ سے اس روزے کی جگہ بدلا روزہ نہیں رکھنا ہوگا. جیسے کہ آگے بھی آتا ہے کہ کیا ویٹ ڈریمز انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں فاسٹ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلی چیز کپنگ. کپنگ کے بارے میں کس چیز کو پتا ہے؟ ہجامہ. یس پتہ ہے. ہاں، ہجامہ ایگزیکٹلی. اوکے سالیہ. تو ہجامہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں، اور آپ نے یہ تک فرمایا ہے کہ ہجامہ کے بلیڈ میں شفا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل سے ایک آتی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اپنی امت کو ہجامے کا کہیں، اس میں شفا ہے. تو یہ ایک سنہ ہے جو کہ ریوائیو ہونی چاہیے. پاکستان میں تو بہت جگہ جو ہے ہجامہ ہوتا ہے. تو ہجامے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وامٹ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی کرنے سے، اور ویٹ ڈریم سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ میں بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر لڑکیوں کو، کیونکہ پیوبرٹی کے بعد ویٹ ڈریمز آتے ہیں، تو ویٹ ڈریم کے بعد
نہانا فرض ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کا کوئی ڈسچارج ہے تو اور آپ کو ویٹ ڈریم آیا ہے تو اس کے لیے نہانا فرض ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیا روزہ, جب آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو ایک واقعہ اس میں ہو رہا ہے نقل, مسلم کی روایت ہے کہ ایک کیمپنگ پہ گئے, اس پہ ایک کیمپ پہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ تقریباً 16واں رمضان تھا, 16th ڈے آف رمضان جو تھے وہ گزر چکے تھے 16 دن رمضان کے. تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے فاسٹ کیا اور کچھ لوگوں نے فاسٹ نہیں کیا. تو جنہوں نے کیا انہوں نے بھی دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کیا, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو بھی کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا. یعنی کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ نہ رکھیں. اور اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بیٹے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی آسانی دے تو سر آنکھوں پہ لیں, سر آنکھوں پہ لیں. جیسے مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہی تھی اور میں نے روزہ رکھا تھا, لیکن مجھے شدید میرا سر کا درد سٹارٹ ہو گیا, اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں سفر کی حالت میں ہوں اور میں جب بائی دا ٹائم میں پہنچوں گی میرا سر کا درد بہت زیادہ شدید ہو جائے گا, مجھے مائیگرین کا پرابلم ہے. تو میں نے اس وقت اپنا روزہ کھولا کیونکہ جب میں نے اپنے شہر میں روزہ رکھا تھا اور میرا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا. اس کے بارے میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی جہاں پر ہیں آپ روزہ رکھیں, جب آپ کا سفر سٹارٹ ہو تو پھر آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں. تو میں نے اپنا روزہ کھول دیا تھا, کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, اگین میں بار بار یہ کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. آپ سر آنکھوں پہ آسانیاں لیا کریں. آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو پھر آپ کیا کریں. تو ایسے میں آپ اگر کوئی آپ سے کوئی برے الفاظ سے بات کرے یا برے طریقے سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کو سمپل یہ کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں. آپ کو آگے سے جھگڑنے کی یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل یہ کہہ کے سائڈ پر ہو جائیں کہ میں روزے دار ہوں. ویسے بھی عام حالات میں ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر, اور وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اچھا, کیا آپ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ انشاءاللہ ایک آگے فقہی اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے, جو کوئی مفتی ہیں ان سے فتوے بھی لیے ہوئے. لیکن یہاں پہ خاص کر مسواک کا ذکر ہو رہا ہے, اور مسواک جو ہے وہ پسند کی گئی ہے روزے میں استعمال کرنا. I saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم a number of time. آپ نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, such that I was not able to count. اتنی دفعہ مطلب یہ چیز دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور آپ مسواک کر رہے تھے. عید الفطر کے بارے میں کہ جو آتا ہے کہ جو 2 دن عید کے دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو when the messenger of اللہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے تو جو 2 دن ان کے پاس وہاں پر آلریڈی سیلیبریٹ ہوتے تھے اسپورٹس اور امیوزمنٹ کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں 2 دن اس سے بہتر عطا کر دیے ہیں, اور وہ 2 دن یہ جو 2 ہمارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہماری بڑی عید اور چھوٹی عید ہے, یہ چیز ہمیں عطا کر دی ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ہمارے ہاں اس ہے تو رواج میٹھا کھا کے باہر نکلنے کا, رمضان افطاری سوری جب آپ عید کی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ کھجور کھا کے جو ہے نماز کے لیے جایا کرتے تھے. نیور پروسیڈڈ فار دا بریڈ, مطلب کھائے بغیر جو ہے آپ کھجور کھائے بغیر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا, بہتر کیا ہے, کیا گاڑی میں جایا جائے یا سواری پہ جایا جائے یا واک کر کے جایا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے. اگر مسجد بہت دور ہے گھر سے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان گاڑی وغیرہ کے لیے جائے گا, کیونکہ خاص کر عید گاہ تو علیحدہ سے ہی یوزلی کی جاتی ہے کیونکہ زیادہ مجمع ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں قریب ہے مسجد تو کوشش یہ کی جائے کہ سنت رسول پر عمل کر کے پیدل جایا جائے.
عورتوں کے بارے میں عید کی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اب بہت زیادہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ عورتیں تراویح پڑھنے مسجد میں جاتی ہیں. اور تو میں نے ایک جگہ اور پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اگر لوگوں کو جو اکٹھے ہو کے جو نماز پڑھنے کا کیا بھی ہے وہ بھی صرف آخری 10 راتوں میں کیا ہے، ایون مردوں میں بھی. انشاءاللہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو تراویح کے لیے تو ہم لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن ہم عید کے لیے نہیں جاتے، جبکہ یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ یہ دیکھیں، مسلم سے روایت ہے. On the two Eids, the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us to bring out the girls who had attained puberty, یعنی کہ جو لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، جن کے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں، پیوبرٹی کی ایج پہ پہنچ گئی ہیں، یا پھر جو کہ وہ عورتیں بھی جو کہ بالکل گھروں میں رہتی ہیں اور باہر سیکلوژن میں رہتی ہیں، یعنی کہ علیحدہ رہتی ہیں، باہر نکلنا آنا جانا بالکل بھی نہیں ہے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ لے کے آیا جائے. اور جو ایون مینسچریٹنگ ویمنز ہیں، یعنی کہ جو جن کو پیریڈز ہوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی عیدگاہ آنا چاہیے، لیکن وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں. women to keep away from the praying place of the Muslims، یعنی کہ وہ نماز کی جگہ سے، جو اگر کوئی کسی کو پیریڈز ہوئے ہیں وہ نماز کی جگہ سے دور رہے. لیکن عید کی نماز کے لیے خاص کر کہا گیا ہے کہ عورتیں باہر وہ ضرور آیا کریں. حتیٰ یہ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس چادریں نہیں ہیں وہ جن کے پاس 2 ہیں وہ اپنی بہنوں کو چادریں دیں، تاکہ وہ عیدگاہ پر آئیں اور وہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. تو عید کی نماز پڑھنے کوشش کیا کریں کہ ضرور جائیں خواتین. اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ، یہ کافی مشہور ہے اس کے بارے میں کہ آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، تاکہ مسلمانوں کی تعداد اس طرح سے زیادہ عید والے دن نظر آئے، کہ مطلب ہر طرف سے لگے کہ جی مسلمان نکل رہے ہیں. تو ایک طرح آپ ڈفرینٹ ایک راؤٹ سے جاتے، ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. اچھا، عید کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن کی جو عید کی نماز ہے اس کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی کہ دونوں عیدوں کے لیے باہر جب نکلتے تھے اینڈ اسٹارٹ ود پریئر، نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جب سلام پھیر لیتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ لوگ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوتے تھے جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی ہوتی تھی. پھر جو کوئی آرڈرز آپ نے دینے ہوتے تھے، کہ اگر کوئی آرمی کسی فوج کو بھیجنا ہوتا تھا تو آپ وہ آرڈرز دیتے تھے، یا کوئی اور امپورٹنٹ آرڈرز جو بھی ایشوز وہاں پہ چل رہے ہوتے تھے وہ آرڈرز دیتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ گیو چیریٹی، زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو. اچھا، پھر کیا اقامہ اور اذان دی جاتی ہے عید کی نماز کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم started the prayer before the خطبہ، یعنی یہ خطبہ جو عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، عید کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے، اور اس میں اذان نہیں ہوتی اور اقامہ بھی نہیں ہوتی. سبحانہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے. اچھا، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آئی ایم شیور آپ میں سے کچھ لوگ جب کسی نے اٹینڈ کی ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت ہے، لیکن اس میں تکبیریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ عام نمازوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ اگین فقہی مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تکبیریں ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے 7 مینشن کی ہوئی ہے، اور دوسری رکعت میں ہے 5 تکبیریں ہوتی ہیں. کچھ لوگ 6 کہتے ہیں. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہاں پہ نماز پڑھیے. اچھا، عید کی نماز میں کوئی سنہ یا نفل پریئرز ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں جو نمازیں ہیں، دونوں عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھائیں، 2 رکعت پڑھائیں. اور آپ نے کوئی اس میں سنہ یا باقی جو والنٹری پریئرز ہے وہ آپ نے ایڈ نہیں کی. اچھا، یہ اگین مردوں کے لیے آئی تھنک ذرا اس طرح سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر جمعے کے دن اگر عید آ گئی ہے تو کیا پھر جمعے کی بھی نماز ادا کی جائے گی؟ کیونکہ دونوں کا اگر دیکھا جائے تو طریقہ اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور 2 رکعت ہیں، اس میں بھی جمعے کی نماز میں بھی خطبہ اور 2 رکعت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دی ہے
کہ اگر آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو آپ جمعے کی نماز اس دن چھوڑ سکتے ہیں اگر جمعے کے دن عید آ رہی ہے. اچھا, کیا آپ what is the ruling on fasting on the day of to عید؟ تو obviously ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اس کے پر جو ہے عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم forbade, انہوں نے منع کیا ہے fasting on these 2 days, the day of the fitr and the day of the adha. As for the day of fitr, it is the day when you break your fast, and on the day of adha, it is the day you eat the meat of your sacrifice. جو آپ نے اس دن جو عید الفطر ہے اس میں آپ اپنا روزہ کھولتے ہیں, آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور جو عید الاضحیٰ ہے جو دوسری والی بڑی عید ہے اس میں آپ اپنے سیکریفائزڈ اینیمل کا گوشت کھاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ Yes, ma'am. آئی نو آج کا جو لیکچر ہے وہ بالکل بڑا ون سائیڈڈ سا ہو رہا ہے. اچھا چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور آپ لوگ یہ بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری کی ہے رمضان کے لیے. کیا کچھ پڑھا ہے, کچھ سرچ کر رہے تھے آپ لوگ, یا گروسری کی ہے بہت ساری؟ عید کے کپڑے کس کس نے بنائے ہیں؟ روزے کی جو سنت ہے, صحیح جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اور کون سے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ تو آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اچھا, پھر شوال کے جو روزے ہیں, جو 6 روزے ہیں, ان کی امپورٹنس آپ دیکھیں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ 6 روزے شوال میں رکھتا ہے, یعنی کہ رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس میں جو 6 روزے رکھتا ہے, ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. کتنا ملٹیپلائڈ ثواب ہے. اچھا, پھر the day of عاشورہ جو محرم میں آتا ہے, اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو جیوز تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا, جب آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کی, اس کی یادگار میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں اس لحاظ سے, آپ کیونکہ سیم دین وہ لے کر آئے تھے, وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. تو آپ نے فرمایا, آپ نے بھی مسلمانوں کو اس پہ روزہ رکھنے کی ترغیب دی, لیکن کچھ جگہ پہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ جوائن کیا جائے روزہ. یہ نہیں ہے کہ پھر آپ صرف اسی ایک دن روزہ رکھیں, یا تو اس سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں اور اس کے ایک دن بعد بھی, یا پھر اس کے ایک دن بعد روزہ رکھیں, تاکہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے, جیوز سے علیحدہ کیا جا سکے, جیوز سے مختلف کیا جا سکے. Explain the importance of the fast of Ashura in the month of Muharram. محرم کے میں جو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. The fast on the 10th of Muharram, he replied, it is expiation. اچھا, یہ پورے آپ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 10 محرم کا روزہ. ذی الحجہ کے جو 10 دن کے روزے ہیں, جو پہلے 10 دن کی عبادت ہے, اس کے خاص کر روزے بھی اور قیام بھی اور چیریٹی بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there are no days during which the righteous action, اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی ایسے دن نہیں ہے جن کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہوں ان دنوں کی عبادت سے, جتنا کہ 10 دن ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں, جب حج کا آتا ہے, ہمارا جو اسلامی آخری مہینہ ہے, اس کے پہلے 10 دن کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور وہ قبولیت اس کی رکھتے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جانے سے بھی زیادہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ not even jihad in the cause of Allah, except اس بندے کا جہاد جو کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرے اور دونوں ہی اللہ کی راہ میں دے دے. other than that, ہر جو عمل ہے, عبادت جو ہے, وہ اس میں سب سے زیادہ ایکسیپٹ ہوتی ہے ذی الحجہ کے دنوں میں. تو اس کے بھی جو 10 دن کے روزے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے. ہمیں لگتا ہے ہم رمضان کے روزے رکھ لیے, بس ہم فارغ ہو گئے. اچھا, پھر
فاسٹ ڈے آف عرفہ. اچھا، عرفے کے دن اگر آپ پورے 10 دن کے روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو عرفہ کا جو دن ہے، جس دن عید کا دن، جس دن حج ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ جو ہے، اس دن جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس دن روزہ رکھے گا، میں امید کرتا ہوں کہ نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے 1 سال آنے والے اور 1 سال پچھلا جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب امیزنگ. جو ہر مہینے کے ایام بیت بھی ان کو کہتے ہیں، 3 روزے جو ہے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے رکھتا ہے، یعنی کہ ہر مہینے جو 3 روزے رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری زندگی روزے سے رہا، مطلب ساری عمر اس نے روزے رکھے. کیا جمعے کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ خاص کر جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے خاص کر جمعے کے دن روزہ رکھنے سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیٹرڈے کو بھی خاص روزہ رکھنے سے، ڈو ناٹ فاسٹ آن سیٹرڈے اپارٹ فرام ڈیز وین یو آر obliged ٹو فاسٹ، مطلب فرض یعنی کہ جو بھی آپ کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، ادر دین دیٹ آپ سیٹرڈے کو خاص نہ کریں روزہ رکھنے کے لیے. پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ بہت اس کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ جو ہے پیر اور جمعرات کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. سب سے زیادہ محبوب فاسٹ روزہ جو تھا وہ کون سے نبی کا تھا؟ وہ حضرت داؤد کا تھا. صوم داؤد کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مشہور ہے صوم داؤد. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے ہوتے تھے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ وہ روزہ رکھتے تھے. یہ صوم داؤد ہے جو کہ بہت مشہور ہے. کیا عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a woman may not fast a day other than in the month of Ramadan while her husband is present except with his permission. کہ اگر آپ کا شوہر ہے گھر پہ رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان تو فرض عبادت ہے، وہ تو کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا اس سے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے والد ہو، کوئی بھی ہو، فرض عبادت سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن نفلی روزہ آپ اپنے میاں کی پرمیشن سے رکھیں. رمضان کے علاوہ بہترین مہینہ اور کون سا ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ تو مسلم کی روایت ہے the best month for observing fast after Ramadan is Muharram and the best prayer after the prescribed prayer is the prayer at night. یعنی کہ تہجد نمازوں، فرض نمازوں کے علاوہ جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد ہے، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 عمل کرنے کے لیے کہے تھے کہ یہ کبھی مت چھوڑنا، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑے. اور وہ یہ تھا کہ 3 مہینے کے جو 3 روزے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایام بیت 13، 14 اور 15 اسلامی مہینوں کی تاریخ کے روزے، وہ رکھنے کا حکم دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو صلاۃ الضحیٰ ہے، جو فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اس کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ یہ کبھی مت چھوڑنا. اور تیسرا یہ کہ وطر پڑھ کے سونا. دیکھیں ہر انسان مختلف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کے بعد وطر پڑھتے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی لوگوں کو کہا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا کہ وطر پڑھے بغیر کبھی مت سونا. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے کہی تھی. شب قدر آ گئی ہے. اچھا، شب قدر کی کیا امپورٹنس ہے؟ پہلی جو چیز کہ رمضان کے جو مہینے ہیں وہ کیسے کلاسیفائی ہوتے ہیں، ان کی مغفرت اور اس کی رحمت اور اس کے بارے میں، جیسے کہ یہ تو کافی مشہور حدیث ہے.
کہ جو اس کا پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان دعائیں مانگے ان عشرے میں اس سے ریلیٹڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کب دیکھنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آخر کی جو راتیں ہیں، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کی آڈ نائٹس، طاق راتیں جو ہیں، اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے۔ مجھے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ دیکھیں، ہم سب کمزور ہیں۔ 10 دن کنزیکٹیو، کئی دفعہ کوئی بہت اچھی رات گزر جاتی ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، کسی وجہ سے تھکا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، بیماری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی شب قدر ہو جائے۔ آپ وہ کسی بھی دن کی عبادت آپ کی قبول کر کے اور وہ شب قدر بنا دے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ آپ اس کو پوری 10 راتوں میں سے تلاش کریں۔ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیے کہ جو لڑکیاں، جو خواتین اگر ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ امپورٹنٹ سوال ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی، میم ہاں جی، جی جی مہک بتائیے۔ میم وہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں ہوں، اور دعائیں کر سکتی ہیں، بالکل، اور اگر ان کو اور کوئی قرآن، مطلب قرآن جہاں سے بھی یاد ہے وہ پڑھ لیں، حفظ اور جو یا بھی، فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر کوئی جس کا جو ایک ریگولر عبادت کرنے والا انسان ہے، اور اگر اس کی کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو ثواب دیتے ہیں کہ اس نے یہ کرنا تھا۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا کتنا دل تھا، اور وہ کتنا جاگنا چاہتا تھا، اور وہ کتنی عبادت کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ جتنی بھی عبادت آپ کرنا چاہتے تھے، جتنی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ وہ تو آپ کریں، لیکن جو آپ کر سکتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق آپ کو ثواب دیں گے، اور اپنے انفیکٹ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق آپ کو ثواب دیں گے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں باقاعدہ رو پڑتی ہیں اس چیز کے بارے میں۔ جی صالح، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بہت ساری لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ جو آخر کی طاق راتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ مس نہیں کرنا چاہتی، یا موسٹلی اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہیں نا، تو اس کے لیے وہ میڈیسنس لیتی ہیں تاکہ ہمارا یہ طاق راتیں خراب نہ ہو۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح کرنا، یا یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بیٹے، اول تو اگین یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ کوئی اسکالرلی اوپینین لی جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی کرس نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے۔ اور میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کی بات سنی جو کہ اتنی خوبصورت مجھے لگی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ آپ پیریڈز ہو گئے ہیں اور آپ عبادت نہیں کر سک رہی ہیں، تو یہ حکم ماننا ان اٹ سیلف ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ خود عبادت سے ہیں، عبادت نہ کرتے ہوئے اطاعت ہی ہے نا۔ اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں وہ اطاعت ہی تو کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے میں نہیں کرنا ہے، یا قیام نہیں کرنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز ہی پڑھنا ہے، تو آپ اس وقت بھی تو عبادت ہی کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یس میم۔ تو اگین جو فقی مسئلہ ہے وہ علیحدہ ہے کہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ اسکالرز اس کو الاؤ کرتے ہیں، کچھ اسکالرز نہیں کرتے، یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل چیز ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے انسان کو۔ اور باقی اپنی طرف سے آپ 100% دیں، جیسے کہ باقی بچیوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آپ تسبیحات پڑھیں۔ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن کے جو جیسے موبائل ہے یا ٹیب ہے یا آئی پیڈ ہے، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگین اس میں بہت کانشیس رہیں کہ الفاظ کو آپ کی انگلی ٹچ نہ کریں جب آپ پیج آگے آپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن یا پیج آگے کر رہے ہیں تو لیکن جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا 100% اس میں دیں۔ اوکے میم، تھینک یو۔ ویلکم۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اچھا کیوں جو ہے کیسے لیلۃ القدر جو ہے وہ باقی راتوں سے بہتر ہے، تو یہ تو ہمیں جو ہے سورہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، سورہ قدر جو ہے، سوری اچھا تو یہ دس منتھ ہیز کم ٹو یو، مطلب جو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ مہینہ آپ کے اوپر آیا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے، جو اس سے جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ اور جو آپ سوچیں کہ جو حدیث میں ہے کہ اینڈ نو ون از ڈپرائیوڈ، اور کوئی اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا سوائے اس کے جو واقعی ہی محروم ہو، یعنی کہ اس کی گڈنس، اس کی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی حد تک پہنچا دیتے ہیں ان لوگوں تک، انلیس کہ کوئی بہت ہی آپ سمجھ لیں بد نصیب انسان۔ آگے چلتے ہیں، اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، کہ اس میں تمام جو معاملات ہیں، جو افیئرز ہیں، وزڈم کی جو چیزیں ہیں وہ ڈکری کی جاتی ہیں۔ اس کی جو عبادت ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے اس رات کی عبادت کا، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا، اپنی پوری کوشش کریے گا، جتنی آپ کر سکتے ہیں عبادت وہ کریں، کہ 1000 مہینے ایک رات، آپ سوچیں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آخری 10 راتوں میں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان سٹارٹ بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں اور پھر ہم نے ایسے ڈپ آتا ہے اور ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں عبادتوں میں، لیکن پھر جب آخر عشرہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خاص کر پریپیئر کرتے تھے ان راتوں کے لیے، اور آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا ٹائٹن ہز بیسٹ بیلٹ، مطلب کمر کس لیتے تھے، اور آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، انہیں بھی جگاتے تھے اس کی عبادت کے لیے۔ اور جو دعا آتی ہے جو کہ حضرت عائشہ کو آپ نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا اس کے بارے میں کہ عفو جو ہے، ایک تو مغفرت ہے نا، ایک عفو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی انہیں مجھے معاف کر دیں، لیکن جو عفو ہے اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہ اس طرح مٹا دے جیسے وہ ہوئی نہیں تھی، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پھر اعتکاف کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر جو پریفرڈ ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ اس جگہ پہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جہاں پہ آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا تھا۔ اعتکاف جو انسان کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ باہر بے مقصد، جیسے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ایون اگر کوئی سک ہوتا تھا تو اس کو بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، یا جنازے میں نہیں جاتے تھے، یا میاں بیوی کا تعلق اس میں قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلا ضرورت بلا مقصد جو ہے آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں اعتکاف کے لیے، اور جو ہے مسجد میں اعتکاف کیا جائے اور ایسی جگہ پہ کہ آپ کو وہاں پر نماز جو ہے وہ کانگریگیشن یعنی کہ جماعت کی نماز مل جائے۔ پھر اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا صدقہ کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے آپ۔ اچھا، پھر زکوٰۃ الفطر جو کہ روزے کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کس کے اوپر فرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر مسلمان، آزاد ہو یا غلام ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب پہ فرض ہے، یہ روزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے خاص کر نماز سے پہلے جو عید کی نماز ہے اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا جاتا ہے، اور یہ فرض ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ آپ کے جو روزوں میں ہمارے سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی غلطی سے کوئی بری بات منہ سے نکال دی، کوئی غیبت کر دی، تو پہلی چیز یہ کہ یہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کمی بیشی کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔
اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے، ان کی کوئی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں ان پیسوں سے. اور اگین یہ نماز سے پہلے دینا ضروری ہے، اس کے بعد یہ صدقہ ہے جیسے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے. اچھا، قرآن اور رمضان، اس کا ریلیشن شپ سمپل اس بات سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی امپورٹنس اس بات سے پتہ چل جاتی ہے کہ رمضان از دا منتھ ان وچ was sent down the قرآن. قرآن رمضان میں نازل کیا گیا تھا. یہ آپ سمجھ لینا کہ یہ ایک کلیئر سائن ہے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے کنیکٹ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی روٹین کیا تھی قرآن کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ہر رمضان میں ایک دفعہ once every year in the month of Ramadan وہ ریویو کرتے تھے قرآن کو. لیکن بٹ ان دا ایئر ان وچ ہی پاسڈ اوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا تو اس سال انہوں نے 2 دفعہ ریویو کیا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کو. کس رات میں قرآن نازل ہوا تھا؟ شب قدر میں نازل ہوا تھا. اچھا، قرآن کا کیا، قرآن اور روزے کا کیا رول ہوگا قیامت والے دن؟ قیامت والے دن اس کے بارے میں آتا ہے فاسٹنگ اینڈ قرآن جو ہے وہ انسان کی جو ہے شفاعت کرے گا، اور وہ کہے گا یہ کہ روزہ یہ کہے گا کہ یا رب میری شفاعت قبول کریں کیونکہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، اس کے پیشن سے پورا دن اس کو روکے رکھا. اور قرآن یہ کہے گا کہ یہ میں نے اس کی جو سلیپ تھی I have kept him away from sleep، میں نے اس کو جگائے رکھا راتوں کو، تو میری جو ہے شفاعت اس کے حق میں قبول کریں، اور یہ دونوں شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائیں گی. اچھا، سب سے کم جو ہے پیریڈ ہے وہ کم قرآن مکمل کرنے کا، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہوں. تو آپ جو تھے آپ نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں اگر کسی نے قرآن پڑھا تو اس نے سمجھا نہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. بالکل ہم اینڈ پر آ گئے اب بک کے. اچھا ہاں، یہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں عمرے پہ جاتے ہیں. تو یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرے پہ جاؤ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں حج کے برابر ثواب ہے عمرے کا. جو چھوٹا حج جس کو چھوٹا حج بھی کہتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں چیز ڈسکس کی تھی کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر آپ عمرہ کرتے ہیں رمضان کے اندر. اچھا، ینگسٹرز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی کر سکتا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے شادی کرنا، وہ شادی کرے تاکہ وہ اپنی جو ہے نظریں نیچی رکھنا اس کے لیے آسان ہو سکے. لیکن جو اگر شادی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں یا جو بھی ریزن ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اس کے ڈیزائر، سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کرے گا. اچھا، آگے یہ فتویٰ جو ہیں مختلف وہ آ جاتے ہیں کہ صحیح ایج کیا ہے روزہ رکھنے کی. تو وہ صحیح ایج جو ہے وہ پیوبرٹی ہے، جب پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تب آپ روزہ رکھیں. اور جو بچے ہیں لیکن انکریج کریں کہ جس طرح کی نماز کے لیے 7 سال کی عمر میں انکریج کیا جاتا ہے روزے کے لیے، تو جیسے میل ٹائم جو ہے اگر ناشتہ کیا ہے تو تھوڑا دوپہر کا لیٹ دیں. اس طرح میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا، جو صحابیات تھی وہ بچوں کو اس طرح سے پریپیئر کرتی تھیں اپنے بچوں کو. کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے سحری، لیکن اس کی برکت سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ناپسندیدہ ہے کہ سحری نہ کی جائے. کیا آپ انجیکشن یا گلوکوز لگوا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی امپورٹنٹ انجیکشن لگنا ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن ہاں اپنے آپ کو اپنی باڈی کو تقویت اور وہ دینے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. کیا آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ تو بلڈ ڈونیشن پرمیسیبل ہے ٹو ون ان نیڈ ڈیورنگ فیسٹ. اگر آپ کو دینا ضروری ہے کسی کو بلڈ تو آپ بالکل دے سکتے ہیں.
آپ سلائیوا سوالو کر سکتے ہیں. مختلف لوگ مختلف اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تو بالکل آپ اپنا آپ کا جسے تھوک کہتے ہیں سلائیوا ہے وہ آپ بالکل سوالو کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو بار بار منہ میں جمع کر کے کہ آپ کی پیاس بجھ جائے اور حلق تر اس طرح سے ہو جائے، یہ ڈس لائک ہے کہ آپ جمع کریں اور پھر اندر لیں. بال کٹوائے جا سکتے ہیں، ناخن کٹوائے جا سکتے ہیں روزے میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کا دانت ٹوٹ جائے تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. اگین یہ فتواز ہیں، اس میں دیکھیں حدیث یا اس طرح سے تو انہوں نے کوٹ نہیں کی ہوئی، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے. تو دانت کے بارے میں ہے کہ بریکنگ گیٹنگ ریمو، اپنے دانت نکلوانا یا ایسی چیز جو ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن پھر وہ کوشش یہ کریں کہ وہ جو ویسے بھی بلڈ جو ہے وہ حرام ہے تو وہ اندر نہ جائے. Is it true that bathing اثر کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے اثر کے بعد نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا، بلکہ اب آپ اپنے سر کے اوپر، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا آئیڈیل نہیں ہے، یہ ڈس لائکڈ ہے، لیکن اگر بہت ضروری ہے تو بڑی احتیاط سے آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ مسواک یوز کی جائے. کیا نان مسلم اگر روزہ رکھیں تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کو ریوارڈ ملے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایمان ہے نا، جو فیتھ ہے، وہ شرط ہے کسی بھی عبادت کے لیے. تو اگر وہ ایمان لے آتا ہے اور پھر اسے رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی، اور بلکہ تو اس کی جو اس سے پہلے کی جو برائی جو اس نے غلط کام کیے ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی اس نے اچھا کام، کوئی چیریٹی اچھا کام کیا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اگر ایمان کے بغیر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے obviously. اگر آپ کو کوئی نان مسلم افطار کے لیے انوائٹ کرے تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ بالکل آپ جا سکتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ اس کے وہ کوئی حرام چیز سرو نہ کرے. اگر کسی آپ ایسے ملک میں جائیں جہاں پر روزہ ابھی رمضان چل رہا ہے، آپ نے عید منا لی ہے اور آپ اس ملک میں گئے وہاں پہ روزہ چل رہا ہے، تو آپ وہاں پر اس کے ملک کے حساب سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اپنا رمضان، کیونکہ جو اس جگہ کا رول ہے وہ آپ اس کو مانیں گے اور وہ آپ وہاں پر جا کے روزہ رکھیں گے. اگر آپ عید کی نماز چھوڑ دیں تو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ضرور ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو آپ اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اگر آپ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر اپنا پیسہ بھجوائیں، کیا وہیں پہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں یا وہ اپنے ممالک میں اگر انہیں ضرورت وہاں پہ زیادہ لگتی ہے تو وہ بھجوا سکتے ہیں، تو وہ بھجوا سکتے ہیں، لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہیں کے ضرورت مندوں کو آپ زکوٰۃ الفطر دیں. پھر کتنا پرسکرائب ہے؟ تو تقریباً کوئی 15 سے 20 درہم آپ یہ لگا لیں جو ہے زکوٰۃ الفطر ہوتی ہے پر ایک انسان کے اوپر. اس میں بھی اگین آپ اس کے اوپر مزید انشاءاللہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر کسی کی فزیکل ڈیوٹی ہے، کوئی لیبر بیچارہ ہے اور اس کو بہت دقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو اول تو آپ کا پریفرنس، آپ کا فرض ہے تو آپ روزہ مت چھوڑیں اس کے لیے، لیکن اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے تو آپ اس کو باقی کسی دن میں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسنل اور ہیلتھ بینیفٹس ہیں، آئی تھنک اس کو تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کی بے انتہا آپ کو بینیفٹس ملیں گے، بے انتہا بینیفٹس آپ کو روزے کے مل جائیں گے. لیکن ہماری پرائیورٹی اللہ کی خوشنودی ہے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا ہے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اپنی نیت کو اس کے لیے مست نہیں کرنا چاہیے. ایک آئیڈیل ٹائم کیا ہے جس طرح ایک انسان کو روزہ گزارنا چاہیے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. جی بتائیے فاطمہ. میم وہ میں نے ایک سیشن دیکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ پہلے سے پریپیئر کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں رف سا کہ آپ نے کس ٹائم عبادت کرنی ہے اور کس ٹائم باقی کام کرنے. تھینک یو فاطمہ، مجھے بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور مجھے اس سے یاد آیا ہے آن لائن
فری PDF بکس پڑھی ہوئی ہیں، بک وہ ہے آپ کا رمضان جرنل، اور اس میں ڈے بائی ڈے، میرے پاس چھوٹے بچوں کا تو مجھے کسی نے سینڈ کیا تھا، مجھے لگا آپ لوگوں کے لیے وہ زیادہ چھوٹا ہے کیونکہ اس میں کلرنگ شلرنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن تو میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کیا، میرا دل تھا کہ میں آپ کے لیے آن لائن سرچ کروں، تو پھر وہ آئی تھنک کاپی رائٹس کے ایشو آ جاتے، تو آپ لوگ خود آن لائن سرچ کریے گا، رمضان جرنلز کے نام سے ہے، 30 days اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں احادیث ہوتی ہیں، اس میں پورا آپ کا ایک پورے دن کا اسکیجول ہوتا ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ چیزیں ضرور کرنی ہے، تو وہ سرچ کریں، فری PDF پڑھی ہوئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل پہ یوز کر لیں، پرنٹ آؤٹ لے لیں، ایسا کچھ کر لیں، وہ بہت اچھی ہیں رمضان جرنل کے نام سے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ آئیڈیل ٹائم ہمارے لیے کیا ہے، کس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فرض، نفل، سنہ نمازیں پڑھیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنی جو کام عام دن کے جو کام ہے، صفائی ہے، اپنے گھر کے جو کام، پڑھنے کا جو کام ہے، اپنے اسکول کالجز کے جو آپ کے اپنے آفس کے کام ہیں، جو بھی جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ چل رہا ہے وہ ہے، تو یہ ضرور کریں، اور ریسٹ کریں تاکہ توانائی حاصل کریں۔ دیکھیں، اگر آپ رات کو عبادت کرنے کے لیے دن میں اپنے کام مکمل کر کے سو بھی رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ دن پورا سوتے ہوئے گزار دیا، ساری فرض نمازیں چھوڑ دی، رات کی نمازیں کر لی، ایسا نہیں کہہ رہی ہوں میں، فرض نماز اپنی پوری کر کے اگر آپ تھوڑی دیر بیچ میں سو جاتے ہیں تاکہ آپ رات کو عبادت کر سکیں، تو ضرور سوئیں، ضرور ریسٹ کریں، اپنا ٹائم چیزوں میں ضائع، باقی ایسے موبائل شوبائل میں ضائع مت کریں۔ ایک مہینے میں کوئی دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، آپ کو ساری چیزیں اسی طرح روٹین میں ملیں گی، تو ریسٹ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں یا ایسے کچھ کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ اور کرنے سے آپ ریسٹ کریں، پھر اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی آپ اپنی گھر کی تیاری کریے وہ کریں، لیکن اپنا پروڈکٹیو ٹائم اسپینڈ کریں۔ تو مین گائیڈ لائن یہ ہے کہ تیاری کریں رمضان کے لیے، جو کہ انشاءاللہ 4-5 دن کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ پھر کوشش کریں کہ چاند دیکھیں اور دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، کوئی روزہ مس نہ کریں بغیر کسی ویلڈ ریزن کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں، تراویح پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ شب قدر کسی طرح مل جائے۔ اپنے میننگ لیس گیمز، ڈراماز، ٹی ویز، موبائل یا کسی کے ساتھ بحث مباحثے، ایون دین سے ریلیٹڈ مت پڑھیں اس میں۔ اپنے روزے کو ایک، میں کہتی ہوں جیسے آپ چھوٹے سے بچے کا خیال رکھتے ہیں نا، اپنے روزے کو اس طرح سنبھال کے رکھیں، ضرور سحری کریں کیونکہ اس میں برکت ہے، اور جو ہے اپنا جب آپ روزہ کھولیں تو اس میں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جلدی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صدقہ خیرات کریں، کھانا تقسیم کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی مدد کریں، جیسے کچن والی بات میں نے کی ہے، اول تو سادگی اختیار کریں، اگر نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں، مدد کریں ایک دوسرے کی، اور اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ کچن میں کھڑے ہوئے گوسپ ہو رہا ہے، آپ ہیڈ فونز لگائیں اور آپ کوئی اسلامک لیکچر لگا لیں اور آپ وہ سننا شروع کر دیں۔ روزے کا اصل مقصد تقوی اچیو کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور پھر کوشش کریں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے جس سے پورے سال کے روزے رکھے تو ضرور، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فوراً عید کے اگلے دن سے 6 روزے کنزیکٹیو رکھو گے تو رکھے جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا مسٹ ہے پھر باقی 5 کبھی بھی رکھ لو، ایسا بھی نہیں ہے، آپ کبھی بھی 6 روزے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئی نو یہ اسلامی مہینوں کے انہوں نے نام باقی دیے ہوئے، باقی ریفرنسز اس میں ہیں، انشاءاللہ میں یہ بک بھی شیئر کر دوں گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو اگر آپ مجھے ویسے پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، ابھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے۔ آئی نو کلاس آج بہت لمبی ہو گئی، لیکن آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیر۔